جی جی میں سر ایکچولی بچپن سے ہی میرے ساتھ کچھ سپر نیچرل اور کلٹ کرنسز جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں شاید ان کے اندر یہ جو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, کچھ سکس سینس آپ سمجھ لیں ڈیولپڈ ہوتی ہے, تو اس کو آپ سائیکک کہہ لیں جو بھی کہہ لیں. تھوڑا سا میرے ساتھ یہ ہے سچویشن, تو ہمیشہ سے رہی ہے, بٹ وہ بہت لمبی کہانی ہو جائے گی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو آل دیٹ. اس طرح تو بہت چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس, لیکن یہ جو تھائی لینڈ میں ہوا یہ 2011 میں میرے ساتھ ہوا جی. اور یہ آئی وانٹڈ ٹو شیئر دس ود یور آڈینس. آپ کو میں نے ابھی ریسنٹلی سننا شروع کیا ہے, اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ ود یور شو. I think تھینک یو it's سر. one of the best horror shows that that is going around. آج کل تو کافی سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ پائنیئر ہیں اینڈ یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. تھینک یو سر. اچھا یہ سر اپنا میں ایکچولی 2009 میں تھائی لینڈ گیا تھا. I was working at that time for پرٹیکولر گورنمنٹ جو پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے, کسی اور ملک کی گورنمنٹ ہے. تو میری اسائنمنٹ تھی وہاں پہ, تو میں وہاں پہ اسائنمنٹ کے طور پہ پوسٹ ہوا تھا. تو وہاں پہ پہلے تو میں اکیلا گیا. اس کے بعد جب میں اکیلا گیا تو میں ایک اپارٹمنٹ میں تھا. اس کے 3 مہینے بعد جب میں سیٹل ہو گیا تو فیملی کو بلا لیا, تو میں نے گھر لے لیا. ایک 4 بیڈروم کا ڈبل اسٹوری گھر تھا جس پہ ہم شفٹ ہو گئے. مائی وائف اینڈ مائی 2 kids. اس ٹائم پہ بیٹا میرا جو تھا 8-9 سال کا تھا, اور بچی چھوٹی تھی 3-4 سال کی. تو ہمارے ساتھ یہ ہوا جی کہ بالکل اس گھر میں ہم رہے 1 سال, اور اس 1 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا, مطلب کہ تھنگز ور پرفیکٹلی نارمل. لیکن حالات کچھ اس طرح بنے کہ سال کے بعد کچھ سچویشن ایسی ہوئی کہ ایک خواب آئی مجھے. خواب میں مجھے پہلے بھی سلیپ پیرالسس ہوتا رہا ہے, اور آئی نو واٹ سلیپ پیرالسس مجھے بچپن سے ہو رہا ہے, اور میں نے بڑا ریسرچ کیا اس کے بارے میں. تو مجھے کمپلیٹلی پتا تھا کہ سلیپ پیرالسس کیا ہوتا ہے, اس کو کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں. اس کو آپ کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں, اس کے طریقے ہیں, بٹ دیٹ از انادر ٹاپک, وہ پھر کسی اور بات کریں گے. مجھے خواب یہ آئی سر کہ ایک پرٹیکولر کمرہ ہے جس میں سو رہا ہوں. اسی کمرے میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ایک کبڈ ہے ہماری, جو رائٹ سائڈ پہ بڑی کبڈ تھی, اس کے اوپر سے ایک بلا ٹائپ چڑیل ٹائپ چیز آئی ہے, جو کہ میرے چیسٹ پہ آ کے بیٹھی ہے اور میرا گلا دبا رہی ہے, اور بہت خوفناک بھیانک قسم کی اس کی شکل ہے. بالکل مطلب آپ چڑیل کہہ لیں یا بلا کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اور وہ میرا گلا دبا رہی ہے. اور بالکل اس پوائنٹ پہ مجھے لیا یہ کہ بس میں اب فارغ ہونے لگا. اور اس کا ایکسٹریم پاور اور اسٹرینتھ اس کے اندر, کہ میں کافی بڑا آدمی ہوں, مطلب ہے کہ لیکن میں بھی اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکا بالکل. وہ خواب جب آئی ہے نا جس دن, اس کے بعد سے سچویشن اس طرح ہوئی گھر میں کہ ہماری دیواروں پہ ٹیپنگ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں. یہ ٹیپنگ کی آوازیں اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو یہ بڑا ایک کامن چیز ہے. جہاں پہ کوئی اگر گھر ہانٹیڈ ہو یا کوئی پریزنس ہو, تو یہ دیواروں سے ٹیپنگ جو ہے یہ پہلا سائن ہوتا ہے. تو تھوڑا سا کیونکہ میں نے اس ٹاپک پہ پہلے کیا ہوا تھا, تو میں ذرا خاص میں نے نظر رکھی کہ یار یہ ٹیپنگ جو ہے یہ ان نیچرل ہے. نہ کوئی پائپس کا مسئلہ ہے, نہ کوئی انفیسٹیشن ہے کسی ریٹس کی, یا کوئی اینیمل ہو جو کہ چھتوں پہ ہو, یا کوئی تھائی لینڈ میں کبوتر بڑے ہوتے ہیں جو کہ چھتوں میں, اور ان کیا ہوتا ہے سلوپنگ روفس ہوتی ہیں تھائی لینڈ میں, تو وہ سلوپنگ روف کے اندر کہیں گھس گیا ہو, تو وہ سارا چیک کیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ ٹیپنگ جو ہے یہ صرف ایک کمرے تک محدود نہیں تھی جو ہمارا بیڈ روم تھا, یہ پورے گھر سے آنی شروع ہو گئی. یعنی کہ اوپر میں میرے بیٹا کمرے میں الگ سویا کرتا تھا, اس کے کمرے میں سے آ رہی تھی, نیچے گیسٹ روم میں سے آ رہی تھی. تو یہ سلسلہ جو ہے نا ایک شروع ہو گیا. اب اس سلسلے کو کوئی ہفتہ ہوا ہے, اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو خواب آئی تھی یہ ایک ریگولر اکرنس بن گئی. ہر روز تو نہیں, لیکن اس پہلے 2 ہفتوں میں کم از کم 3-4 بار مجھے بالکل وہی آئیڈینٹیکل خواب تھی جس میں یہ بلا آ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور مار رہی ہے. تو میں بڑا پریشان تھا. میں نے اپنے وائف سے ڈسکس کیا, وہ تھوڑی زیادہ اس کی ریلیجس انکلینیشن ہے مجھ سے, تو وہ اس نے ریسرچ شروع کر دیا نیٹ پہ, اور اس نے ایک سعودی اسکالر ہے اس کو کہیں پکڑ لیا, وہ مکہ میں ہوتا ہے, اور اس سے اس نے ڈسکس کیا آن لائن, اور اس نے اس کو جو ہے نا جی ایک صورت, یا آپ سمجھ لیں کہ ایک کمبینیشن آف صورت بنا کے ایک وہ نسخہ بھیجا جس میں کچھ رقیہ اور اس کے سارے ورڈز تھے. وہ میرے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے. بہرحال وہ مائی وائف سیٹ کہ جی اس نے آپ نے یہ جا کے نا اکیلے میں
آپ نے یہ پڑھنا ہے فار 11 days، جو اس نے ریکمینڈ کیا تھا اس اسکالر نے، اسلامک اسکالر. تو اور اس نے میرے جو ہے نا وہ آپ کو پتا جس طرح جو ہے نا وائف کی بات تو آپ ٹال نہیں سکتے، اس نے جو ہے ڈنڈا دیا کہ بھائی تم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو میں ایک دن سنڈے کا دن تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نیچے گیسٹ روم میں چلا گیا جو خالی تھا، اور میرے خیال میں 11-12 بجے کا ٹائم ہوگا دن کا. تو میں نے جی وہ پڑھنا شروع کیا ایز پرسکرائبڈ. تو مناج جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا نا جی، تو آپ کو میں کی ناٹ ایکسپلین، کیونکہ ایسی چیزیں ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن کمپلیٹلی جو اس کمرے کا ایٹماسفیئر تھا، جیسے جیسے میں وہ ریسائٹ کر رہا ہوں وہ چینج ہونا شروع ہوا. میرے کانوں میں ایک ہمنگ کی آواز آنی شروع ہوئی، اور میں کسی اور ڈائمینشن میں نکل گیا. اب وہ ایک عجیب ہی کوئی ڈائمینشن تھا جس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ان ٹو ورڈز. اور ایک ایسی کیفیت سی ہو گئی کہ لائک آئی سیڈ ان ایکسپلینیبل ہے. وہ پورا ایٹماسفیئر ہی بالکل ڈارک ہو گیا، اور عجیب سا سچویشن ہو گئی کہ مجھے رکنا پڑا اپنے آپ کو، کیونکہ میں نے کہا یار میں اس پہ اب کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو مناج وہ دن جب میں نے وہ پڑھا ہے، اس کے بعد سچویشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ورس ہو گئی. وہ اس طرح ورس ہو گئی کہ اب چیزیں جو ہے نا زہر ہونا شروع ہو گئی. وہ ٹیپنگ جو ہے وہ بڑھ گئی، اور آپ یقین کریں نہ کریں یہ بالکل ہارر مووی ساؤنڈ کرے گی، لیکن ایسے، اور ہم سب کے سامنے تھا یہ. مائی وائف سو اٹ، آئی سو اٹ. ہم ایک پاکستان سے ہم ایک میڈ لے کے گئے ہوئے ساتھ جو ہماری ہیلپر تھی، اس نے دیکھا کہ لیمپ جو ہے پڑے پڑے ٹیبل پہ لیمپ خود بخود ریز ہو گیا ہے اپنی جگہ سے. یہ ہم نے دیکھا ہے. صوفوں کے اوپر جو کشنز ہیں وہ دبنے شروع ہو گئے ہیں، جیسے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اور کوئی مطلب نہیں تھا وہاں پہ. حتیٰ کہ جو مسلم شاور ہوتا ہے جو باتھ روم میں، ایک تو چلے ہوتا ہے نا جی واٹر پریشر سے مسلم شاور ادھر ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ مسلم شاور جو ہے یہ سانپ کی طرح اپنے ہولڈر سے نکل کے اوپر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں سر اپنی آنکھوں سے. اور اس کے بعد مطلب ہے کہ چھتوں سے آوازیں، جبکہ کوئی سین نہیں تھا. اور اتنا کوئی سچویشن ہماری بری ہوگی کہ ہم سب نے، پوری فیملی نے ایک کمرے میں سونا شروع کر دیا. ہم اتنا ڈر لگا، مطلب خوف جسے کہتے ہیں نا، سخت. اس کے بعد جی ہم نے ہر روز ہم نے جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ پہ وہ اسپیکر لگا کے، 2011 کی بات کر رہا ہوں، اس ٹائم پہ ہم نے یہ سورہ رحمان، سورہ بقرہ ہر روز ہم لوگ پلے کیا کرتے تھے گھر میں. لیکن انفارچونیٹلی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو جو لینڈ لارڈ تھا اس گھر کا، جو میں کرائے پہ گھر تھا، اس کا جو لینڈ لارڈ تھا وہ ایک پاکستانی تھا، وہ بھی تھائی نیشنل تھا، لیکن ایکچولی فرام پاکستان تھا. تو اس کو میں نے کہا یار، اس کو میں نے جگہ ایکسپلین کی سچویشن، میں نے کہا میں تو یہ گھر چھوڑ رہا ہوں کہ میں مجھ سے اب یہ سچویشن ہو گئی ہے، تو آئی ایم سوری لیکن مجھے کانٹریکٹ بریک کرنا پڑے گا، میں پوری لیز ٹرم نہیں پوری کر سکوں گا. بھائی جان آپ فکر نہ کریں، میرے یہاں بڑے جانے والے ہیں، اور آپ بے فکر ہو جائیں. تو اس نے جو لوکل ہماری ماسک تھی تھائیلینڈ میں، اس کے جو مین جو وہاں پہ مولوی صاحب تھے، ان کو بلایا جی. وہ سارے آگے جی، انہوں نے کہا جی ہم قرآن شریف کو ختم کرتے ہیں. میں نے ارینج کیا سارا، گھر پہ قرآن شریف کو ختم ہوا. اس کے بعد انہوں نے وہ صورتیں وغیرہ لکھی، اور ہر کمرے کے ہر دروازے پہ اور کھڑکی پہ انہوں نے وہ صورتیں جا کے پیسٹ کی، اسکاچ ٹیپ سے لگا لی. اس کے بعد پانی پہ دم کر کے انہوں نے جو چھڑکا جی پورے چاروں طرف، سارے گھر کے ایکسٹیریئر پہ بھی انٹیریئر پہ بھی. انہوں نے کہا جی اب آپ بے فکر ہو جائیں، جو ہے نا اب کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. سر وہ گئے ہیں، اور اس رات کو جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہوا کیا ہے. اس رات کو ایسے تھا جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو گھر میں. اتنا مطلب ہے ہر کمرے کی دیواریں جو ہیں وہ ڈز ڈز ڈز. چھت ہماری پورے جو سوسائٹی تھی جس میں ہم رہ رہے تھے، اس کی بجلی ہے، اور ہمارے گھر کی بجلی چلی گئی. پھر آئے پھر جائے، پھر آئے پھر جائے. الیکٹرانکس سارے میل فنکشن کر گئے. اور آپ مطلب ہے کہ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں نا کہ چیزیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں وداؤٹ اینی بڑی ٹچنگ دیم، وہ سین بہت زیادہ ہو گیا. اگلے دن میں نے جی بھائی جان وہ گھر چھوڑا ہے، اور میں 3 دن کے لیے ہم لوگ ہوٹل شفٹ کر گئے. پھر میں اپنے اس لینڈ لارڈ کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی جان جس دن یہ ہوا ہے تو اس کے بعد تو سین بہت زیادہ خراب ہو گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو میں تو اب نہیں آپ فردر کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں جی ٹھہر جائیں. اس کا اپنا ایک سچویشن ہو گئی. اس نے کہا جی بیسکلی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی یہ بلائیں ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہو،
یہ ہو سکتا ہے مسلم نہ ہو اور ان کو نہ مطلب وہ ہوا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب میں بدھسٹ، کیونکہ تھائی لینڈ بدھسٹ کنٹری ہے، تو کہا جی میں مونکس کو بلاتا ہوں، بدھسٹ مونکس کو، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں اور وہ تو بڑا بلیف رکھتے ہیں ان چیزوں میں. تو آپ ایک کام کریں، آپ اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جائیں 2-3 دن، مجھے آپ دیں 2-3 دن گھر کے ساتھ، تو میں ارینج کرتا ہوں، آپ کے یہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیملی کو لے جائیں. خیر ہم چلے گئے جی 3 دن کے لیے. ہم نے کہا چلو ویکیشن ہو جائے گی، ہم نکل گئے آئی لینڈ شائلینڈ. تو پیچھے اس نے وہ کروائی اپنا سارا کچھ، تصویریں مشینیں اور کھینچی. یہ کون سے شہر میں تھے آپ لوگ؟ بینکاک میں؟ جی میں چونبری میں تھا، وچ از نیکسٹ ٹو صحیح پلیس کالڈ پتایا، اور یہ بینکاک سے تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو ہے. صحیح. تو ہم لوگ نکل گئے جی. جب واپس آئے ہم 2 دن بعد، تو ویسی کی ویسی سچویشن، ویسی کا ویسی سارا جو ہے حالات ویسے ہی تھے جس طرح تھے. اب یہ ان حالات میں جو حیرانگی والی بات ہے، اور جو اس میں جو نا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹوسٹ ہے اس ساری ٹیل میں، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ میری وائف کی جاننے والی تھی، جو کہ ہاف برٹش ہیں ہاف پاکستانی ہیں. وہ بینکاک میں رہتی تھی، ان کے ہسبینڈ یو این میں کام کرتے ہیں. وہ خاتون جو ہیں وہ بڑی نامی گرامی سائیکک ہے. اس ٹائم پہ ہمیں نہیں پتا تھا. اور یہ مسلم ہیں یا یہ کسی ہوئی؟ مسلم صحیح. ہے، آدھی وہ گوری ہے لیکن ہے مسلم ہے. صحیح. تو وہ آئیں، انہوں نے ویسے ہی آنا تھا، وہ وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے ویسے ہی اپنی کزن کے ساتھ آنا تھا میری وائف کو ملنے، انہوں نے لنچ کر کے واپس بینکاک چلے جانا تھا. تو میری وائف اور انہوں نے گھر نہیں آنا تھا، لنچ پہ انہوں نے کسی ہوٹل میں میری وائف کو ملنا تھا اور وہیں سے انہوں نے واپس جانا تھا. تو جب میری وائف کو وہ ملی ہیں اور لنچ انہوں نے کر لیا، تو اس نے میری وائف کو کہا کہ یار آپ ایک کام کریں، آپ کے پاس آپ کے ہسبینڈ کی تصویر ہے. تو میری وائف بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا ہاں جی فون پہ ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا جی بس مجھے آپ کے ہسبینڈ کی تصویر چاہیے، میں ذرا دیکھنا چاہتی ہوں. خیر اینی وے میری وائف نے اس کو تصویر دکھائی، تو وہ کہتی ہے کہ جی آپ مجھے فوری طور پہ اپنے گھر لے کے جائیں. اس نے اور کچھ نہیں کہا. تو میری وائف نے کہا چلے جی سو بسم اللہ آئیں. خیر وہ آئی جی، گھر آئی، میں نہیں تھا، میں کام پہ تھا. وہ آئی ہے تو اس نے نیچے والے پورشن پہ پہلے آئی ہے، کہتی ہے نہیں میں نے ادھر نیچے والے پورشن میں، مجھے اپنے بیڈ روم میں آپ لے کے جائیں. تو میری وائف اور حیران ہو گئی. وہ خیر لے گئی اس کو جی بیڈ روم میں. اب وہ ساتھ اس کی گئی، تو بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہے جی. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا مناج بھائی، اس عورت نے، نام نہیں اس کا لوں گا، اس نے سیدھا اسی الماری کی طرف دیکھا ہے جہاں سے مجھے خواب آتی تھی، اور اس نے میری بیوی کو کہا تم کمرے سے باہر جاؤ. میری وائف اور حیران ہو گئی. خیر وہ نکل گئی کمرے سے باہر، اور پھر اونچی اونچی آوازیں آنی شروع ہو گئی اس کمرے میں اس عورت کے کسی سے بات کرتے ہوئے. تو اور بات کرتے ہوئے یہ بڑی لاؤڈ ہو گئی. تو ایک دم میری وائف اندر گئی ہے کہ یار وہ کیا رہا ہے. تو میری وائف کو کہتی ہے تو تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اس الماری کے اوپر، اور میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ یہ کیوں تم لوگوں کے گھر میں آئی ہے اور چاہتی کیا ہے. تو اس ٹائم پہ تو میرے جو وائف ہے نا، اس کے تو مطلب کہ آپ سمجھ لیں اس کے ساتھ کیا حال ہوگا. کہتی کون ہے؟ کہتی یہ بیٹھی ہے، یہ سامنے بیٹھی ہے الماری کے اوپر، مجھے نظر آ رہی ہے، تمہیں شاید نہ نظر آ رہی ہو، اور میں اس سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیوں ہے یہاں پہ، اور یہ کیوں تم لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، اور اس کو کس نے بھیجا ہے. تو اینی وے ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، وہ اس نے بعد میں اس عورت نیچے آئی ہے، کہتی دیکھو یہ میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے سے بات کی ہے، لیکن یہ آ گئی ہے، اور میرے اندر اتنا وہ نہیں ہے کیپیبلٹی کہ میں اس کو بھگا سکوں. میں نے کوشش تو کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھیجی گئی ہے، شی ہیز بین سینٹ. کوئی پرپس تھا جس نے بھیجی ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن یہ کسی پرپس ہے، اور یہ ٹارگیٹ جو ہے تمہارا ہسبینڈ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے یا تو اس گھر کو چھوڑ دو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ گھر بھی چھوڑو گے نا، تو جہاں پہ بھی جاؤ گے یہ جائے گی. بہتر ہے کہ اس کا آپ کو علاج کراؤ پراپر. تو میں نے تو خیر میں جب واپس آیا تو وہ جا چکی تھی بینکاک. تو پھر میں نے اپنی بیوی نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا یار یہ اس نے جو الماری پن پوائنٹ کی ہے نا، تو دیٹ مینس دیٹ دیر از سم تھنگ ان اٹ. کیونکہ میں نے اپنی وائف کو بھی کبھی نہیں بتایا تھا کہ جی سورس جو ہے وہ الماری ہے جہاں سے مجھے وہ خوابیں آتی ہیں. تو یہ اس عورت کا جاننا جو ہے نا، وہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ جی شی از جینوئن. اور ویسے بھی اس کی ریپوٹیشن بھی یہ تھی کہ بہت بڑی سائیکک ہے یہ. صحیح. تو اینی وے اس کے بعد جی ہم نے پھر پہلے تو ہم نے گھر چھوڑا. میں نے کہا جی سب سے پہلے تو گھر چھوڑو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
ہم نے گھر چھوڑ دیا جی, ہم شفٹ کر گئے ایک اور جگہ پہ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا؟ نہیں, فرق نہیں پڑا. اس کے بعد پھر میں نے رابطہ کیا, ایک اور صاحب ہیں ان کے ساتھ, وہ تھوڑے اس کام میں کافی مشہور تھے, اور ان کا تھا تھوڑا, انہوں نے کچھ آیتیں بتائیں, انہوں نے کچھ اور چیزیں بتائیں, وہ پھر ایک لمبی کہانی ہو جائے گی, اس میں میں جاؤں گا. تو انہوں نے کچھ عمل شمل بھی کیے, تو وہ فائنلی تقریباً سال لگا یہ اس چیز کو آہستہ 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 ختم ہونے میں. اور انہوں نے ایک چیز مجھے کہی تھی جو کہ بڑی ضروری تھی, انہوں نے کہا تھا جی آپ کے ساتھ یہ چیز رہے گی, آپ نے اگنور کرنا ہے, جتنا آپ ڈریں گے نا اتنا آپ کے ساتھ یہ زیادہ ہوگا, آپ نے ڈرنا نہیں اور آپ نے اگنور کرنا ہے. اور وہ ہم نے پھر ایز اے فیملی آہستہ 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 ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کیا, اور وہاں جب ہم نے اگنور کرنا شروع کیا چیزیں خود کم ہونی شروع ہو گئی, ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کم ہونی شروع ہو گئی, ساتھ ساتھ انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ ہم نے پورا کرنا, ساتھ ساتھ ہم جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. تو ایک سال لگا لیکن فائنلی یہ چیز ختم ہو گئی. تو یہ میں نے آپ کو بڑی ایک ایڈیٹڈ ورژن بتایا ہے اسٹوری کا, اس میں بڑا کچھ ہے لیکن ظاہر ہے آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, لیٹ بھی ہو گیا, تو میں نے آپ کو ایک ایڈیٹڈ ورژن بتایا ہے. بٹ یہ سلمان صاحب بڑا, مجھے یہ بتائیے گا جی جی, کہ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ سلسلہ جڑا کس چیز سے, مطلب کس نے بھیجا, کیونکہ وہ سائیکک جو آئی تھیں جی, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کسی فیملی کے تھرو ہوا ہے یا بزنس کی وجہ سے ہوا ہے یا جاب کی وجہ سے ہوا ہے یا ایکس وائی زی کوئی سا بھی ریزن ہے اس کا دس از اے ویری گڈ کوشچن. میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی جو خاتون آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہے نا, یہ جو آپ نے یہ میڈ رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ, یہ کانڈویٹ ہے, یہ میڈیم ہے. اور وہ یہ جو خاتون تھیں وہ کہاں سے تھیں؟ وہ بینکاک کی تھیں؟ نہیں, یہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہم لے کے گئے تھے اس کو, اس میڈ کو. یہ سائیوال سائڈ کی تھی, جو لڑکی تھی جو ہمارے ساتھ گئی تھی کام شام کرنے کے لیے. تو وہ اس نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ کانڈویٹ ہے, یہ میڈیم ہے, یہ جو بھی چیز آئی ہے اس کے تھرو آئی ہے, اور یہ جب تک یہ رہے گی وہ رہے گی. تو وہ ایک اور ہم سلسلے میں چلے جائیں گے, میں کسی کو ویسے بلیم نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ جب واقعی میں جب وہ لڑکی کو ہم نے فائنلی اس کا جب ورک پرمٹ ختم ہوا ہے اس کو ہم نے واپس بھیجا ہے, تو میں نے کہا اب اس کا میں ورک پرمٹ رینیو نہیں کراؤں گا بیکاز آئی تھنک شی شوڈ گو ناؤ. تو وہ چیزیں اس کے بعد بالکل پھر ختم ہو گئی, اور پہلے بھی ختم ہو رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ جب وہ گئی ہے تو پھر تو فائنلی بالکل سے کچھ ختم ہو گیا تھا. تو ہو مطلب سکتا ہے ختم ہونے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو نظر بھی نہیں آتی وہ؟ نہیں, وہ ختم ہو گیا, وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا. اور اس دوران جب وہ جو ڈومیسٹک ہیلپ آپ کے ساتھ موجود تھی گھر میں, تو کبھی اس کی پرسنالٹی سے ایسا لگتا تھا کہ کچھ شیڈی پنا ہے, کچھ عجیب و غریب چیز وائبز آتی تھیں پہلے اس معلومات سے پہلے؟ جی بالکل. چلے میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. میں پاکستان میں تھا, پاکستان میں بھی ہمارے ساتھ ہی تھی, ہمارے تھائی لینڈ جانے سے پہلے سے ہمارے ساتھ تھی. تو اس ٹائم پہ یہ میرے خیال میں شی مسٹ بی اباؤٹ 19-20 ایئرز اولڈ جب ہم پاکستان میں تھے. تو میں کچھ ایک اماؤنٹ لے کے آیا, یہ منی ایکسچینج سے ڈالرز وغیرہ, کیونکہ فلائٹ تھی میری رات کو, میں نے جانا تھا تھائی لینڈ. تو یہ اور میں ہم گھر میں اکیلے تھے اور کوئی بھی گھر پہ نہیں تھا, اور جب میں نے وہ پیسے اپنے ایک پرٹیکولر جگہ پہ رکھے ہیں کہ میں شام کو جب فلائٹ پہ جا رہا ہوں تو نکال لوں گا, اس ٹائم پہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا, دیر واز ایبسولوٹلی نو بڈی. اور جب میں شام کو میں نے وہ پیسے دوبارہ جو ہے ڈالے والٹ پہ, تو میں نے کہا گن لیے, میں نے کہا گن لیتا ہوں, ایک عادت ہوتی ہے بندے کی جو گنتا ہے. تو اس میں سے $300 شارٹ تھے. تو اب مجھے پتا تھا کہ بھائی یا تو ہے, اور جب میں نے رکھے ہیں وہ پیسے, تو میرے علاوہ تو اس کمرے میں تھا ہی کوئی نہیں, دروازے سے لاک تھا, نو بڈی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو پتہ لگے کہ جی پہلے پیسے کہاں رکھے ہیں. لیکن کیونکہ اس ٹائم پہ گھر پہ صرف میں اور وہ تھے, تو میں تو بڑا سخت پریشان تھا, کیونکہ میں نے گن کے رکھے تھے اور میں نے گن کے نکالے ہیں اور پھر دوبارہ گنے. تو میں نے کہا اس سے میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ پوچھتا ہوں تو صحیح کہ یار اسی نے, کیونکہ شی واز دی اونلی ون. تو میں نے ذرا پہلے میں نے پوچھا, اس نے صاف ڈینائی کیا, پھر میں نے پوچھا, اس نے صاف ڈینائی کیا, پھر میں نے ذرا ہارش ٹون میں پوچھا تو وہ پریشر میں آ گئی. پھر میں نے اپنے وائف کو بتایا, وائف نے تھوڑا سا اور ہارشلی پوچھا. جی تو بس وہ اس نے کنفیس کیا. تو جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس واز سم تھنگ, یہ جو بہت اسٹرینج تھا, بیکاز جس کمرے میں تھا اس میں وہ نہیں تھی, کہاں میں نے پیسے رکھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ چلے. تو اس کو کوئی تھا غیر, کچھ تھا اس کے ساتھ, کچھ چیز اٹیچ تھی 100%. تو دیکھیں سلمان صاحب, جو میں آپ کو میں ویسے بتاؤں, چور کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا, جی جی
چور کی جو سکس سینس ہوتی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ پیسے رکھے ہوئے ہوں گے، کہاں پہ چیزیں وہ قیمتی اشیاء رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ ادھر ہی جاتے ہیں ہمیشہ. صحیح صحیح. تو موسٹ پروبیبلی آپ نے شاید نوٹ نہ کیا ہو، پہلے بھی آپ کے گھر میں چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہوں گی. نہیں سر، وہ تو آف اینڈ آن ہر بندے کے گھر میں ہوتی ہیں، میرے میں بھی ہوئی ہیں. لیکن اس کا میں کوئی اور بات بتاؤں کہ میں یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے ساتھ ڈومیسٹک ہیلپ تھی، اس کی ایک اور عادت یہ تھی کہ کبھی کبھی ہم نوٹ کرتے تھے جب اس کو نہیں پتہ لگتا تھا، یہ اپنے آپ سے باتیں کرتی تھی. یعنی کہ کوئی بھی نہیں ہوگا تو یہ اونچی آواز میں بول رہی ہوتی تھی، اپنے آپ سے کانورسیشن کر رہی ہوتی تھی، جیسے کسی اور سے کانورسیشن کر رہی ہے. اور اس کو میں نے نہیں پکڑا، میرے بچوں نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے، میری وائف نے تو بہت نوٹ کیا ہے، میں نے بھی ایک دفعہ نوٹ کیا ہے کہ جب کوئی بھی نہ ہو تو یہ اپنے آپ سے بھی باتیں کرتی تھی. اس کا تھوڑا سا آڈ بیہیویئر تھا. تو اب واللہ عالم جی بھائی جان، جو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کانڈویٹ تھی یا یہ میڈیم تھی، ویسے ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑے سے اثرات تو اس طرح کے مجھے نظر آئے ہیں. ہو سکتا ہے یہ میڈیم ہو سکتا ہے کانڈویٹ ہو، لیکن obviously یہ وہ چیز لے کے نہیں آئی ہے کہ سمجھانی ہوتی ہے وہ چیز. تو یہ 1 سال پہلے کیوں نہیں لے کے آئی تھی؟ 1 سال تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، 1 سال کے بعد ہی ہوا ہے. تو سورس کوئی اور چیز تھی، ہو سکتا ہے اس کو استعمال کیا گیا ہو ایز اے میڈیم.